کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جرم اگر کوئی عام آدمی کرے تو فوراً سزا، جبکہ اگر اسی جرم کے اندر کوئی طاقتور لوگ ملوث ہوں تو فائل دب کیوں جاتی ہے؟ آج ایک ایسی ہی فائل کے بارے میں ہم ذکر کریں گے جس کی گونج اس وقت دنیا بھر میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے ایپسٹین فائلز۔ یہ وہ فائلز ہیں کہ جو ایک شخص نہیں بلکہ پورے طاقتور نظام کو بے نقاب کرتی ہیں۔ 20 لاکھ صفحات، 2 لاکھ سے زائد تصاویر، جبکہ 2000 سے زائد ویڈیوز کا وہ ڈیٹا ہے جو امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ جیفری ایپسٹین کون تھا۔ جیفری ایپسٹین امریکہ کے متوسط گھرانے کا ایک فرد تھا جو کہ ریاضی کا ٹیچر تھا، لیکن اس کا اتنا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دنیا کے بااثر ترین شخصیات سے تعلقات تھے اور وہ لوگ اس کی پارٹیز میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب $8 ملین کی لاگت سے ایپسٹین نے ایک جزیرہ خرید لیا جسے لوگ پیڈوفائل آئیلینڈ بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایپسٹین کی جانب سے منعقدہ ان پارٹیز میں دنیا کے نامور ترین لوگ بھی شریک ہوتے رہے ہیں، جن میں مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، اسٹیفن ہاکنگ اور اس کے علاوہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے نام بھی شامل ہیں۔ 2005 میں فلوریڈا میں ایک خاتون نے پولیس میں کمپلین درج کرائی تھی جیفری ایپسٹین کے خلاف، جس میں اس پہ کہا گیا تھا کہ اس کی بیٹی ایک بااثر شخص سے ملاقات کے لیے گئی اور اس کے بعد وہ اس طرح بیہیو نہیں کر رہی تھی جس طرح وہ تھی، اور اس نے یہ الزام عائد کیا کہ ایپسٹین نے اسے اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر یہ آواز گونج رہی ہے کہ 20 لاکھ صفحات پر مشتمل یہ ای میلز کا ریکارڈ ہے جس پہ مختلف جو وکٹمز ہیں وہ بھی آواز بلند کر رہے ہیں، اور امریکی حکومت کے اوپر اس وقت پریشر ہے کہ آپ مکمل طور پر ایپسٹین کا جو یہ پورا معاملہ ہے اور اس کا جو نیکسس ہے، جس کو آپ سیکس ٹریفکنگ بھی کہا جا رہا ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ بااثر لوگوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اور یہاں پر دردناک بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کم عمر لڑکیاں یا جن کی عمر 14 سے 17 سال ہے، وہ سب ان لوگوں کی جنسی درندگی کا نشانہ کسی نہ کسی انداز میں بنی ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، امریکی حکومت کے اوپر بھی پریشرائز کو کیا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ایپسٹین فائل کا ڈیٹا ہے اس کو منظر عام پر بڑے پیمانے کے اوپر لے کر آئیں۔ یہاں پر ایک بات جاننا یہاں پر بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ 2005 میں جب پہلی بار ایپسٹین کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا تھا کہ اس نے جنسی درندگی کا نشانہ جو ہے وہ ایک کم عمر لڑکی کو بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جو اس کی سزائے موت کی جو اس کو سزا تھی اس کو تبدیل کر عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور 2019 کے اندر جیف ایپسٹین مردہ حالت میں اپنے قید خانے میں جیل میں پایا گیا۔ لیکن اب اس کی موت کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سے وہ چہرے ہیں جو دنیا بھر کے اندر نامور ہیں اور ان کے نام بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ یہ جیفری ایپسٹین سے کسی نہ کسی انداز میں اپنے روابط رکھتے تھے اور اس کی پارٹیز کے اندر شریک بھی ہوتے تھے۔ دنیا کے بااثر ترین لوگوں کا اس وقت اس پہ نام شامل کیا جا رہا ہے۔ آیا دیکھنا یہ ہے کہ جو بیرون ملک مبصرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے ایپسٹین فائل کا وہ صرف 60% ہے، جبکہ 40% وہ ڈیٹا ہے کہ جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس کیس کے متعلق اپڈیٹ بھی کریں گے ہمارے یوٹیوب چینل پہ، جو بھی اپڈیٹ اس حوالے سے آئے گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا کو ہلا دینے کے لیے یہ ایپسٹین فائل کافی ہے۔